عامر صاحب، آپ کے علم میں ہے 12 ربیع الاول ابھی گزرا ہے، کہا جاتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی تاریخ یہی تھی۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام مسلمان جس وقت خاص طور پہ یہ دن آتا ہے، یہ موقع آتا ہے، تو بہت سننے کو ملتی ہیں۔ ویسے تو یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تصورات جو بالعموم سوسائٹی میں آج کل بہت رائج ہیں، شائع و زائع ہیں، ان میں ایک ایک پر آپ کی میں رائے لوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مسائل کو؟ ہر جگہ ایک اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے، رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار لوگ کرتے ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات تھے، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی، گویا آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کائنات وجود ہی میں نہ آتی اگر آپ نہ ہوتے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہی جا سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو اس بات میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیسے کیا ہے، کس مقصد سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے کیا تقاضے ہیں، اس کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر کہا جائے گا۔ اگر کسی روایت میں کوئی بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی قرآن ہی کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کائنات کی پوری اسکیم سے متعلق جگہ جگہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جو قدیم چیزیں دیکھی ہیں ان میں انجیل برنباس میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح ابن اللہ کی یا اللہ کے بیٹوں کی تعبیر تھی، اور بائبل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یا اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصل مفہوم سے ہٹ کر غلط سمجھ لیا، کچھ ایسا ہی معاملہ اس بات کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے مقاصد پیش نظر ہیں۔ اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے، اس کی جگہ ایک ابدی زندگی اس کے نتیجے میں پیدا ہونی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آنی ہے۔ اس میں کیا مقاصد پیش نظر ہیں ان کا کوئی شخص بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ موجودہ دنیا میں اللہ کی یہ اسکیم رہی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ تو گویا یہ دنیا جس مقصد کے لیے بھی بنائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپنے منتہا اور مقصد کے لحاظ سے بڑھتے بڑھتے وہیں پہنچا کہ جب آخری نبوت آ گئی۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہی بات کسی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ قدیم صحیفوں میں آئی ہو جو ہمارے ہاں یہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو اس طرح کے سب معاملات میں اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پورا عالم وجود میں آیا ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم پیش نظر ہے جو حیات ابدی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اناجیل اس وقت ہیں یا تورات ہمارے پاس ہے، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علمی اور عقلی لحاظ سے بھی بالکل بے معنی لگتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہر شخصیت کا بڑا مرتبہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ عالم کس مقصد کے لیے بنا ہے اور یہ دنیا کس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے، اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان فرماتے اور پھر یہ بھی بتاتے کہ کسی ایک شخصیت کے لیے یہ عالم بنانے کا کیا منشا پیش نظر ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، اور وہ چیزیں کہ جو مستند نہیں ہیں، جو اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئیں، یا اللہ کی کتاب میں جو مقاصد بیان کیے جاتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، یا قدیم صحیفوں میں ان کے کوئی آثار نہیں ملتے، ان کو محض دائیں بائیں کی روایات کی بنیاد پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔